ہاں تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا میں 180 کروڑ مسلمان ہیں، یعنی دنیا کا ہر چوتھا شخص مسلمان ہے، اور پوری دنیا میں 58 ممالک ایسے ہیں کہ وہاں مسلمان برسر اقتدار ہے۔ ٹیکنالوجی کی کمی نہیں ہے، تعلیم کی کمی نہیں ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، طاقت اور قوت کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں ان کی حیثیت کوڑی کے برابر بھی نہیں، ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو جب چاہے ان کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، اور یہ قوم صرف اور صرف احتجاج کرتی رہتی ہے۔ اور میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ مسلمان قوم آج احتجاجی قوم بن کر رہ گئی۔ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی اس قدر تنزلی، پستی، ذلت اور زبوں حالی کے اسباب کیا ہیں؟ آج ہم ان اسباب پر نگاہ ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ قومیں آنن فانن نہیں ٹوٹتی ہیں، نہیں تباہ ہوتی، پہلے یہ اندر سے کھوکھلی ہوتی ہیں، اور جب یہ کھوکھلی ہو جاتی ہیں تو باہر کا طوفان بلاخیز انہیں زمیں بوس کر دیتا ہے۔ ریپیٹ کرتا ہوں، قومیں آنن فانن نہیں ٹوٹتی، بلکہ پہلے اندر سے کھوکھلی ہوتی ہیں، اور جب کوئی چیز اندر سے کھوکھلی ہو جائے تو باہر کی ایک معمولی قوت بھی اسے تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ایک دوسرا نقطہ شاید آپ نے کہیں نہ پڑھا ہو، میں اس نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ مسلمانوں کے عروج کے اسباب الگ ہیں تو ان کے زوال کے اسباب بھی الگ ہیں، اس لیے کہ عروج کا عین اپوزٹ زوال ہے۔ اس لیے کہ زوال یہ عروج کا نقیض ہے، الٹا ہے، اس کے برعکس۔ عروج اور زوال، ترقی، بلندی اور پستی، تو مسلمانوں کے عروج کے اسباب الگ ہیں، تو زوال کے اسباب بھی الگ ہیں، اور کافروں کے عروج کے اسباب الگ ہیں، لہذا ان کے زوال کے اسباب بھی الگ ہیں۔ اور کچھ اسباب تو ایسے ہیں جو دونوں میں مشترک ہیں، کہ اگر یہ سبب پایا جائے تو مسلمانوں کو بھی ترقی ملتی ہے، عروج ملتا ہے، یہ نہ پایا جائے تو مسلمان زوال پذیر ہوتے ہیں، اور یہ ریزن پایا جائے تو کافر بھی ترقی کرتا ہے، عروج پاتا ہے، اور یہ سبب نہ پایا جائے تو کافر بھی پستی میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ نقطہ ذہن نشین ہے کہ مسلمانوں کے عروج کے اسباب اور ہیں اور زوال کے اسباب بھی اور کافروں کے عروج کے اسباب الگ ہیں، اس کے زوال کے اسباب بھی الگ ہیں، اور کچھ اسباب، کچھ ریزنز ایسے ہیں جو کامن ہیں، مشترک ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور ایک نقطہ خاص طور سے ذہن نشین کرنے کے لائق ہے، وہ یہ کہ مسلمان جب اپنی ترقی کی انتہا پر پہنچ جائیں، وسائل کی انتہا پر پہنچ جائیں، تو ان کے لیے شکست لازمی ہے، یہ ذہن نشین ہے۔ مسلمان ترقی کے اعلیٰ معیار پر پہنچ جائیں تو وہاں سے ان کا زوال شروع ہوتا ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔
جب تک ان کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں، ترقی کے اسباب کم ہوتے ہیں، تب تک یہ ہر میدان میں کامیاب ہوتی، اور جب ترقی کے اعلیٰ معیار پر پہنچ جائے تو پھر اس کا شکست شروع ہوتا ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ اس کے پاس اسباب کم ہو تو یہ فتح حاصل کرتا ہے، اور کافروں کے پاس اسباب زیادہ ہو تو فتح حاصل ہوتی ہے اس سے۔ دیکھو دونوں کے عروج و زوال کے اسباب الگ الگ ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ نقطے ذہن میں آ گئے؟ ہم زیادہ ترقی کر لیں، مٹنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سنیے، اندلس کی تاریخ ہمارے سامنے، سقوط غرناطہ ہمارے سامنے، بغداد کی خلافت ہمارے سامنے، خلافت عثمانیہ کا زوال ہمارے سامنے ہے، اور یہاں ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے زوال کے اسباب بھی ہمارے سامنے۔ اب دیکھیں، یہ طاقت تو عروج کے اوپر تھے، پھر شکست کیسے ہوئی؟ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بنو عباسیہ کا آخری خلیفہ، کیا اس کے پاس دولت کی کمی تھی، طاقت کی کمی تھی، وسائل کی کمی تھی؟ لیکن ترقی کے اس اعلیٰ معیار پر پہنچنے کے بعد بھی معمولی تاتاریوں کے ہاتھوں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کا جواب نہیں ملتا ہے کہ یہ تہذیب اور تمدن والی قوم ایک وحشی قوم کے سامنے ہتھیار کیسے ڈال سکتی ہے؟ ایک اعلیٰ تہذیب اور اعلیٰ تمدن وحشی قبائل کے سامنے سرنگو کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہوئے۔ تاتاریوں کے پاس وسائل بہت زیادہ تھے؟ نہیں۔ تعلیم والے تھے؟ نہیں۔ جاہل تھے، ان کو پڑھنا لکھنا بھی صحیح سے نہیں آتا تھا۔ انہوں نے ایک پوری تہذیب اور تمدن کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ان عورتوں نے جنہوں نے کبھی سورج نہیں دیکھا تھا، بادشاہوں کے حرموں سے کھینچ کر ان تاتاریوں کے بستروں پر لائی گئی۔ ایک تاریخ ہے، آدمی جتنا رونا چاہے رو لے، جتنا رونا چاہے رو لے۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس قدر تنزلی اور پستی اور ذلت کا شکار مسلمان قوم کیسے ہوئی؟ وجہ کیا ہے؟ تو بعض مذہب بیزار لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس تعلیم نہیں ہے، تعلیم میں پیچھے ہیں، اقتصاد میں پیچھے ہیں، ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، دنیاوی ترقی میں پیچھے ہیں، اس لیے یہ ذلیل و خوار ہیں، دن بدن یہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا یہ جواب صحیح ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسپین 800 سال تک مسلمانوں نے اسپین کے اوپر حکومت کی ہے، اور ایسا دور زرین اور ایسا گولڈن ایرا، ایسا سنہرا دور تھا کہ یورپ کے طلبہ اندلس آتے تھے، اسپین آتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یورپ تو بھوکا ننگا تھا، اسپین کے مسلمان اساتذہ، وہاں کی حکومت انہیں وظیفے دیتی تھی، انہیں کھلاتی تھی اور انہیں تعلیم دیتی تھی۔ یورپ کے پاس کیا تھا؟ ننگا بھوکا تھا۔ یورپ سے چل کے اسپین آتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے۔ آپ بڑی بڑی کتابیں پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بڑے بڑے یہودی سائنسدانوں کے اساتذہ اسپین کے مسلمان ہیں۔ تفسیر کی سب سے عظیم الشان کتاب قرطبی، قرطبہ کہاں ہے؟ قرطبہ کہاں ہے؟
اسپین میں بہت بڑا مفسر ہے امام قرطبی، یہ یہیں کا ہے، اسپین کا ہے۔ علم، ٹیکنالوجی، ترقی اور عروج کے سارے اسباب اس ملک کے اندر موجود تھے۔ ترقی کا یہ عالم تھا، تعلیم کا اور علم کا عالم یہ تھا کہ غیر آ کر کے، یورپ کے طلبہ آ کر کے یہاں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو ٹیکنالوجی، تعلیم، ترقی کے باوجود اسپین کا زوال اور اندلس کا زوال کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ تعلیم میں آگے تھے، اقتصاد میں آگے تھے، ٹیکنالوجی میں آگے تھے، تعلیم میں آگے تھے، یہ زوال پذیر کیسے ہوئے؟ سوال وہی کھڑا ہے، سوال وہی کھڑا ہے۔ اور آپ سقوط بغداد پر نظر کریں، تاتاریوں کے مقابلے میں ان کے پاس تعلیم زیادہ تھی، ٹیکنالوجی زیادہ تھی، ترقی زیادہ تھی، تعداد زیادہ تھی، سب میں پڑھے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی یہ تاتاریوں کے سامنے ٹک نہیں سکے اور خلافت عباسیہ کا زوال ہوا۔ اسی طریقے سے خلافت عثمانیہ کا زوال دیکھتے کہ نصف عالم کے اوپر، آدھی دنیا کے اوپر خلافت عثمانیہ کا سکہ چل رہا تھا، اور عین جب آدھی دنیا کے اوپر ان کا سکہ چل رہا تھا اس وقت زمام اقتدار ان کے ہاتھوں سے نکلتا چلا گیا۔ یہاں بھی تو ترقی موجود تھی، تعلیم موجود تھی، اقتصاد موجود تھا، اور جہاں تک خلافت عباسیہ کی بات کرتے ہیں، اتنا ترقی یافتہ تھا بغداد کہ دنیا کی کوئی قوم تعلیم میں، اقتصاد میں اور ٹیکنالوجی میں ان کا ہمسر نہیں تھا، لیکن تاتاریوں کے سامنے نہیں ٹک سکے۔ بڑے بڑے بادشاہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، ہم بچ جائیں گے، اتنی ذلیل موت مرے ہیں کہ آپ جب اندلس کی تاریخ پڑھیں گے تو سر پکڑ لیں کہ اتنی ذلیل موت بادشاہ بھی مرتا ہے کیا؟ مسلمانوں کو وطن جانے کے چکمے دے کر ان کو کشتیوں کے اوپر بٹھایا جاتا اور سمندر میں ڈبو دیا جاتا تھا۔ بہت ذلت آمیز موت مرے ہیں مسلمان اندلس کے اندر، اور آخری ریاست غرناطہ تھی۔ اس کے سقوط کے بعد مسلمانوں کا یہ دور زرعی مکمل ختم ہو گیا اور عیسائیوں کے ہاتھ میں پورا اسپین آ گیا۔ اللہ اکبر! ٹیکنالوجی اگر دیکھنی ہے تو القصر الحمراء دیکھو، دیکھ رہی جگہ لال محل، القصر الحمراء، لال قلعہ دیکھو، کہاں کا؟ دلی کا نہیں، اسپین کی بات کر رہا ہوں میں۔ القصر الحمراء ٹیکنالوجی اور آرکیٹیکٹ کا ایک شاندار شاہکار، ایک شاندار شاہکار، اور انہوں نے دنیا کو ٹیکنالوجی عطا کی، تعلیم عطا کی۔ وہی میں نے کہا کہ بڑے بڑے یہودی فلاسفرز، بڑے بڑے یہودی مفکرین، بہت بڑے بڑے یہودی علماء یہاں سے تعلیم حاصل کر کے گئے، اور ان کے اساتذہ مسلمان تھے۔ تو سب کچھ ہوتے ہوئے یہ سب کچھ چلا کیسے گیا؟ آئیے اسباب کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ قرآن حکیم سے دوری، قرآن حکیم سے دوری، اس لیے کہ قرآن حکیم سے دوری ہلاکت کا سبب ہے۔ دلیل یہ حدیث رسول، وان محمد بن جبیر بن مطعم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة فخرج علينا فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن القرآن جاء من عند الله؟ قلنا نعم
قال فابشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به ولا تهلكوا بعده ابدا. رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر. امام طبرانی اس حدیث کو معجم الکبیر کے اندر لائے ہیں. محمد بن جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام جحفہ میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آئے. فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آئے اور کہا سنو الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ, کیا تم یہ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ ہے یہ بیس ہے اسلام کا, بیس ہے یہ ماننا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. جی اس پر اہل حدیث کوئی کمپرومائز نہیں کرتا الحمدللہ. کوئی کمپرومائز نہیں, سر دھڑ سے الگ ہو جائے اس پر کمپرومائز نہیں کرتا. لاکھ گنہگار صحیح مگر توحید پر کمپرومائز نہیں کرتا. جی نبی نے سب سے پہلے یہ کہا کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ ایک وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ, اور کیا اس بات کی گواہی تم نہیں دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ دو, اور کیا اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ ان القرآن جاء من عند اللہ, کہ قرآن یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ یعنی تین چیزیں. کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ قُلْنَا نَعَمْ, ہم سب نے بیک زبان کہا اے اللہ کے رسول ہاں ہم گواہی دیتے. قَالَ, تو آپ نے فرمایا فَأَبْشِرُوا, تو تمہیں خوشخبری ہو, خوشخبری قبول کرو کہ فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ. دیکھیں ٹو سائڈس, لک ایٹ دس. تو دو کنارے ہیں. یہ قرآن اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے, طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم, اور ایک سرا یہ تمہارے ہاتھ میں ہے, تو اس کو مضبوطی سے پکڑو. دیکھو یہ نہیں کہا کہ اب پکڑو, مضبوطی سے پکڑو. یہ ڈھیلا اگر آپ نے پکڑا تو کبھی بھی چھوٹ سکتا ہے. فتمسکوا بھی, آج ہم نے قرآن کو تو تاق کے اوپر رکھ رکھا لیکن تمسک نہیں ہے. تمسک کی بات کہی جا رہی ہے, تمسک مضبوطی سے پکڑنا. تو ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا یہ تمہارے ہاتھ میں. تو فتمسکوا بھی, اللہ کی طرف کا جو کنارہ ہے تو اللہ کے ہاتھ سے چھوٹنے والا نہیں ہے. اللہ کے ہاتھ سے کیسے چھوٹے گا؟ تو ہر چیز پر قادر ہے, معاملہ تمہارا ہے. لہذا اسے مضبوطی سے پکڑو. فتمسک, کیوں وَلَا تُهْلَكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا, اس لیے کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مٹا نہیں سکتی, ہلاک نہیں کر سکتی. یہ دیکھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم کو ہم نے مضبوطی سے نہیں پکڑ رکھا ہے. ظاہر ہے ہلاکت لازمی ہے, ہلاکت لازمی ہے, ہلاکت لازمی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن حکیم کو مضبوطی سے پکڑا جائے. ایک مثال میں نے کہیں پڑھی کہ یہ جو پانی گرم کرنے کا آلہ ہوتا ہے وہ پہلے لوہے کا ٹکڑا ہوتا تھا, اس کو بکٹ کے اندر ایک لکڑی اوپر رکھ کر کے ڈال دیتے تھے اور اس کی پن ساکٹ میں لگا دیتے تھے اور اسے آن کر دیتے تھے. اب وہ کرنٹ اس لوہے کے ٹکڑے میں آ جاتا تھا جس کی وجہ سے پانی گرم ہو جاتا تھا. آپ دیکھیں کہ لوہا چھونے کی بات تو درکنار, آپ پانی میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوہے کے اس ٹکڑے کا تعلق پانی سے ہو گیا ہے. لہذا اس لوہے کے ٹکڑے کو چھونا تو درکنار, لوہا جس سے متصل ہے پانی, اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے. اور اگر
پن کو نکال دیا جائے ساکٹ سے تو ایک بچہ بھی اپنے ہاتھ میں اسے لے کر کھیل سکتا ہے. اور اگر ساکٹ سے اس کا رابطہ، کرنٹ سے اس کا رابطہ کر دیا جائے، تعلق قائم کر دیا جائے، تو بچہ تو کیا، ہاتھی بھی اسے چھونے کی جرات نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ لوہے کے اس ٹکڑے کا تعلق الیکٹریسٹی سے ہے، کرنٹ سے ہے. جی تو ایسے ہی وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے. اگر یہ مضبوطی سے آپ نے پکڑ رکھا ہے تو تمہیں ہلاک کرنا تو دور کی بات ہے، تمہارے کنارے کوئی نہیں آ سکتا. سمجھ میں بات ہے جی. حدیث میں یہ بات کہی ہے، فَتَمَسَّكُوا بِهِ، اسے مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تُهْلَكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اس کے بعد تم ہلاک، یہ نہیں کہا ہلاک نہیں ہو سکتے، ہلاک نہیں کیے جا سکتے. اہلک یہلک اہلاک مانے ہلاک کرنا، لا تہلکو ہلاک نہیں کیے جا سکتے، یعنی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہلاک نہیں کر سکتی. سمجھ گئے؟ تو ایک سبب ہے قرآن حکیم سے دوری. عالم یہ ہے کہ 95% مسلمان ایسے ہیں جن کے گھروں میں قرآن تو ہے لیکن کبھی زندگی میں ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ قرآن کو پڑھ جائیں. مسلمان سے زیادہ قرآن حکیم کی توہین کون کرتا ہے؟ ایک 5 روپے کا اخبار سمجھ کر پڑھتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا یہ پیغام پوری زندگی گزر جاتی ہے، کبھی اسے یہ توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن کو ایک دفعہ سمجھ لے. ہمارے زمانے میں میری والدہ وغیرہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی جنہیں پڑھنا نہیں آتا تھا. جب ہم لوگ خط بھیجتے تھے تو میری والدہ اور اسی طریقے کی دیگر عورتیں وہ مکتب سے آنے والی بچیوں کا انتظار کرتی تھیں. اے بیٹیا یہاں ہو تو یہ دیکھو بابو خط بھیجی نے، کہتا پڑھ کے بتاؤ تو کیا لکھا ہے ہم نے. اللہ، یعنی ماں کو پڑھنا نہیں آ رہا ہے لیکن وہ پڑھوا کر کے سمجھنا چاہتی ہے. اگر ہم نے لکھ دیا تہبند ایک بھیج دینا، ابا سے کہنا ایک تہبند بھیج دینا، تو ماں پوچھتی تھی بیٹی سمجھاؤ تہبند کے کا کہا تھا؟ ارے وہ جو تحمد جگہ کہا تھا وہ تحمد ہوئے، یعنی دیکھو وہ پوچھ رہی ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا یہ تہبند کیا ہے، تو بچی سمجھاتی تھی ارے وہ جو تحمدوا جگہ کہا تھا وہ. تو ایسے ہی قرآن حکیم کو اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو سنو، سمجھ نہیں پا رہے تو سمجھو. بیٹے کا خط آ جائے تو سمجھنے کے لیے سمجھانے والوں کا انتظار کرتے ہیں، اور کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو اس سے پوچھتے ہو کیا تمہارا یہ معاملہ قرآن حکیم کے ساتھ ہے؟ تو لاج جوتے کا کوڑی کے برابر عزت نہیں ہے مسلمانوں کی، کوڑی کے برابر، کوڑی کے برابر عزت. جی جی. اور دوسرے سنت سے دوری، احادیث سے دوری، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی 2 چیزیں دی گئی تھی. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس آیت کریمہ کے اوپر آتے ہیں، پھر استدلال آپ کے سامنے. حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کو مستدرک علی الصحیحین کتاب العلم کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑی ہیں. عجیب بات یہ چھوڑی ہیں 2 چیزیں، کیوں؟ اس لیے کہ 2 چیزیں آپ کو ملی ہیں. یہ امام کہاں سے لائے، یہ پیر فقیر کہاں سے لائے، یہ فلاں صاحب بول رہے ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں ہمیں دی ہیں، اس لیے کہ آپ کو 2 چیزیں ملی. یہ تیسری چوتھی پانچویں کہاں سے لا رہے ہو؟ یہ سب سے خطرناک بات ہے. اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ نبی کی بات موجود ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ چونکہ ہمارا پیر ہمارا امام اس کے خلاف بات کہتا ہے، کیا اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی ہوگی؟ دیکھیں اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دیتا ہے.
یہ مسلمان ہے. اللہ نبی نے کہا تھا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں. قد ترکت، جی میں نے دو چیزیں چھوڑ دی. لن تضلوا بعدہما، اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے. ان دونوں کے بعد، یعنی ان دونوں کو اگر تم مضبوطی سے پکڑے رہے تو گمراہ نہیں ہو سکتے. ان دونوں کو چھوڑ دے کر تیسری چیز اگر تم نے پکڑ لی تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کے اوپر آ جائیں. اللہ، کون سی چیز ہے؟ کتاب اللہ و سنتی. یہ اللہ کی کتاب ہے، سنت ہے. جی دو چیزیں چھوڑی. اچھا، سنت کو اگر آدمی چھوڑ دے تو سزا کیا ہے؟ چلیے سورہ نور کی آیت دیکھتے، مشہور آیت ہے، غور سے دیکھیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. بڑی عجیب و غریب آیت ہے. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے. کن لوگوں کو؟ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو رسول کی بات کی مخالفت کرتے ہیں. مخالفت سمجھتے ہیں؟ رسول کہتا ہے کہ یہ ہے، امتی کہتا ہے یہ ہے مخالفت. یخالفون عن امرہ، آج یہی ہو رہا ہے. ڈرنا چاہیے. کیوں؟ اگر ایسا کرے گا تو دو مصیبتوں میں مبتلا ہوگا. کیا؟ ان تصیبہم فتنہ، فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، پہنچ جائے گا اس کو فتنہ. اصابہ کا مطلب ہوتا ہے کہیں سے آنا، جیسے کہتے اصاب سہمن، اسے تیر لگا. اس کا مطلب یہ تیر ادھر سے آیا ہے اور اس کو لگا ہے. سمجھ میں آتا ہی نا؟ کہتے اصاب سہمن، اس کو تیر لگا. لگا کا مطلب وہ تیر کہیں سے آیا ہے. تو اگر تم ایسی حرکت کرو گے تو ایک فتنہ باہر سے آئے گا. یہی تو ہے نا، ان تصیبہم فتنہ، یہ فتنہ باہر سے آئے گا. جو اصابہ کا مفعول ہے. اور فتنے سے مراد کیا ہے؟ قرطبی نے، جس مفسر کا نام ابھی میں نے بتایا کہ قرطبہ کا بہت بڑا محدث بھی ہے، بہت بڑا مفسر ہے قرآن حکیم کا، اور ایک معتبر تفسیر ہے. اس کے اندر انہوں نے محمد ابن جعفر کے قول نقل کیا ہے کہ یہ جو فتنے کا لفظ ہے، فتنہ اس کو لگ جائے گا جیسے تیر اس کو لگ جاتا ہے. وہ فتنہ کیا ہے؟ سلطان جائر یسلط علیہم، ایک ظالم بادشاہ ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. مسلط ہے ہمارے اوپر، مسلط ہے ہمارے اوپر. یہ فتنہ ہے. کیا فتنہ ہے؟ سلطان جائر یسلط علیہم، ظالم حکمراں تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے. پھر تمہارا کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا، نہ تمہاری عزت و آبرو، نہ تمہارا مال، نہ تمہارے بچے، نہ تمہاری عبادت گاہیں، کچھ باقی نہیں رہے گا. اس لیے کہ یہ حکمراں تمہارے اوپر جو مسلط کیے گئے ہیں یہ ظالم ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے یہ مقرر کیے گئے، مسلط کیے گئے ہیں تمہارے اس جرم کی پاداش میں، تمہاری جرم کی سزا میں. اچھا تو یہ تو فتنہ ہوا. فتنے کا مطلب کیا؟ سلطان جائر یسلط علیہ، ظالم بادشاہ تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. ایک اچھا آگے کیا ہے؟ او یصیبہم عذاب، جب اصابہ یہاں بھی ہے، وہ چیز باہر سے آ رہی ہے، ان کو پہنچ جائے گا، آ جائے گا ان کے پاس کیا؟ عذاب علیم. مفسر نے تفسیر کی ہے العذاب العلیم ہنا العذاب فی الدنیا. یہاں جو آیت کریمہ میں عذاب علیم، دردناک عذاب کی بات کہی گئی ہے، اس کا تعلق آخرت سے نہیں، دنیا سے ہے. یہ عذاب دنیا میں آئے گا. کیا ہے وہ؟ القتل، موت، لنچنگ. کوئی جگہ محفوظ نہیں، چلتے ہوئے آدمی کو ڈر لگتا ہے. ہاں جہاں پائیں گے تم کو مار دیا جائے گا. القتل یہ. تو گویا کہ الفتنہ سے مراد ظالم بادشاہ کا تسلط تمہارے اوپر، ظالم بادشاہ، ظالم حکمراں.
علیم سے مراد دردناک عذاب یعنی القتل، تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی دو سزائیں ہیں، ایک سزا فتنہ، فتنے سے مراد ظالم بادشاہ کا تسلط، اور دوسرے عذاب علیم۔ عذاب علیم کا معنی ہے دنیا میں عذاب یعنی القتل، مرڈر کلنگ۔ تم نے کتاب کو چھوڑا، سزا مل رہی، تم نے سنت کو چھوڑا، قرآن حکیم کے مطابق تمہیں سزا مل رہی۔ تیسرے حب الدنیا، اور عجیب بات یہ دیکھو، پہلے حدیث پڑھتا ہوں اس کے بعد اس کی انالیسس کرتا ہوں میں حدیث کی، بہت عجیب و غریب حدیث ہے۔ ابو داؤد اسے کتاب الملاحم میں لائیں، ایک صفحے کی حدیث ہے، پڑھ لیتے۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ رواہ ابو داؤد فی کتاب الملاحم۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الملاحم کے اندر لائے، ابو داؤد شریف کے اندر۔ ہم اس حدیث کی انالیسس کرنا چاہیں گے۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الامم، یوشکو کا مطلب یعنی ان هذا الامر قریب جدا، اوشکا کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ بہت قریب ہے، یدل علی ان هذا الامر قریب۔ یوشکو کا لفظ جہاں آتا ہے اس کا مطلب یہ کام، یہ بات جلدی ہونے والی ہے، یہ معاملہ جلد ہی وقوع پذیر ہونے والا ہے، یہ اوشکا کا مفاد ہے جی یوشک۔ اور قریب ہے کہ امتیں، امتوں سے الامم الکافرہ الامم الباطلہ، یعنی کافر امتیں قریب ہے کہ تمہارے اوپر چڑھ دوڑیں۔ یہاں دیکھو تدا کا لفظ، تدا یدعو بعضهم بعضا، آ جاؤ، کیا کرنا کیا ہے؟ کھانے رکھے ہوئے دیکھو، قصا کہتے ہیں بڑے برتن کو، بڑا برتن اور کھانے سے بھرا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں قصعۃ۔ ایک بڑا برتن جو کھانے سے بھرا ہوا ہو وہ رکھا ہو، اور بھوکا ہو تو بھوکا کیا بولے گا؟ ارے آ جاؤ۔ ہر ایک دوسرے کو بلائے گا، ایک امت دوسری امت کو، یعنی ایک کافر امت دوسری کافر امت کو بلائے گی، آ جاؤ۔ کھانا رکھا ہے، پیالہ رکھا ہے کھانے سے بھرا ہوا، کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ کھانا رکھا ہوا ہے اور یہ سب ایک دوسرے کو کھانے کے لیے بلا رہے ہیں، لیکن عالم یہ ہے کہ اس کھانے سے ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ مطلب اس کا، ارے آ جاؤ کھاؤ، آ جاؤ تم لکھو، آ جاؤ کھاؤ، یعنی وہ کھانا ایسا ہے کہ ہے دوسرے کا، لیکن کھانے کے لیے سب کو بلایا جا رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مسلمان اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ آسانی سے کوئی ان کا مال کھینچ سکتا ہے، مال لے سکتا ہے ان کا۔ آ جاؤ، مسلمانوں کا مال رکھا ہو، ان کی جائیداد ہے، ہڑپ کر لو، ان کا مال ہے، ہڑپ کر لو، کوئی روکنے والا نہیں۔ ایسے روکو گے؟ تمہارے پاس تو قوت ہی نہیں، تمہاری حالت ایسی ہے کہ تم نے کھانا پکا کر رکھا ہوا، تمہارے پاس مال ہے، جائیداد ہے، سب کچھ ہے، دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں قبضہ کر لو۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا، ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں کھانے کے اوپر،
اس کا مطلب لا یمنع مانع مرید الاکل، یعنی کھانے کا جو ارادہ کرنے والا اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی بھی آ کر کھا سکتا ہے. تو یوشکو کا مطلب قریب ہے معاملہ. دوسرے الامم کیسے ہے؟ الامم غیر المسلمہ تدعا ایدعو بعضهم بعضا، ایک دوسرے کو بلائیں گے آ جاؤ. کہاں؟ کھانے سے بھرا ہوا پیالہ رکھا ہوا ہے، یعنی تمہارے مال، تمہاری آبرو، تمہارے بچے، تمہاری جائیداد، وہ سب قصعہ ہے، لے لو. صحابہ کرام نے حیرت سے کہا اے اللہ کے رسول یہ معاملہ اس وقت ہوگا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، ہماری تعداد بہت تھوڑی ہو. بہت پیاری بات بتانے جا رہا ہوں، لے کر کے جاؤ آج. صحابی پوچھ رہے ہیں کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اس وقت ہماری تعداد بہت تھوڑی ہوگی؟ نبی نے جواب دیا ہے قال بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی، لیکن ولکنکم غصاء کا غصاء سیل، لیکن سیل رواں میں بہتے ہوئے خس و خاشاک کی طرح. جیسے تن کا ہوتا ہے نا، سیلاب آتا ہے تو تن کو ادھر لے جاتا ہے، ادھر لے جاتا ہے، ادھر پھینک دیتا ہے اٹھا کر، کچرا کی طرح. کچرا، تمہاری حالت کچرے کی سی ہو جائے گی، سیل رواں میں بہتے ہوئے کچرے کی طرح ہو جاؤ گے. کیا سمجھ میں آیا؟ غور سے، یعنی تمہاری کوانٹیٹی تو ہوگی لیکن یفتقد الجودہ، یعنی اس کے اندر سے کوالٹی ختم ہو جائے گی. تعداد زیادہ ہے، عددہم کثیر ولکن یفتقد الجودہ، تمہارے پاس تعداد کوانٹیٹی زیادہ ہے مگر کوالٹی ختم ہو گئی. پتہ یہ چلا کہ کوانٹیٹی اصل نہیں ہے، کوالٹی اصل ہے. کوالٹی اصل ہے. قلیل تعداد میں رہ کر صحابہ کرام نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے. تھوڑے تھے وہ، لیکن دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے نہیں ٹک سکتی تھی. اللہ، یہ حدیث بڑی عجیب و غریب ہے. میں کسی حدیث کو یا قرآن کی کسی آیت کو سطحی طور پر نہیں دیکھتا ہوں جی، ڈیرے ڈال دیتا ہوں، اس کے اوپر غور کرتا ہوں کیا کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ ایک ایک لفظ قانون ہے. جی دیکھ رہے ہو، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی مگر حیثیت کیا ہوگی؟ جیسے سیل رواں میں بہتے ہوئے کچرے، خس و خاشاک، یعنی کوانٹیٹی ہوگی مگر کوالٹی فوت ہو جائے گی، کوالٹی ختم ہو جائے گی. اصل یہ ہے کہ اپنے اندر کوالٹی پیدا کرو. کوالٹی اصل ہے، کوانٹیٹی کی کوئی اہمیت نہیں. اسی وجہ سے عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ نہیں بلکہ کوالٹی والا، احسن عمل کا، اکثر عملہ نہیں کہا. اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے. زیادہ عمل کرتا نہیں کہا گیا، احسن عمل. کم ہی کرو مگر تمہارے اس عمل کے اندر کوالٹی ہونا چاہیے. یس، یہ بتایا گیا. تو وَلَكِنَّكُمْ غُصَّاءٌ کا غصہ سے تعداد زیادہ ہوگی مگر سیل رواں میں بہنے والے خس و خاشاک کی طرح، کچرے کی طرح ہو جاؤ گے. تو غصہ مانے کچرا، کچرا بہترین ترجمہ ہے، ربش، کچرے کی طرح ہو جاؤ گے تم. اللہ اکبر. اور نتیجہ کیا ہوگا؟ کچرے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا. کیا نقطہ ملا؟ نقطہ یہ ہے کہ اسلام کا پاور یہ ہے، ایمان کا پاور یہ ہے، توحید کا پاور یہ ہے، قرآن کا پاور یہ ہے کہ یہ سب زندگی میں آ جائیں تو آٹومیٹیکلی جو لوگ اس کے خلاف ہیں ان کے دلوں میں ہیبت ڈال دی جاتی ہے، روب ڈال دیا جاتا ہے. اور جو مرعوب ہوں وہ مقابلے میں نہیں آ سکتے، ڈرے ہوئے لوگ مقابلے میں نہیں آتے. تو جب تک ان کے دلوں میں خوف ہے وہ تمہارے مقابلے میں نہیں آ سکتے. یہ خوف ختم کر دیا جائے گا. اللہ یہ خوف نکال دے گا ان کے دلوں سے. اب جب ڈر نہیں رہ جائے گا ماریں گے جہاں پائیں گے تم کو. وَلَا يَقْذِفَنَّ، اچھا ایک تو دشمنوں
کہ دلوں سے تمہارا روب نکل جائے گا، اور دوسرے تمہارے لیے کیا ہوگا؟ دشمن کے دلوں سے روب تمہارا ختم ہوا، اور تمہارے اندر کیا چیز آئی؟ تمہارے اندر وہن آیا، ان کے اندر سے یہ چیز نکلی اور تمہارے اندر یہ چیز آئی۔ دو باتیں کہی گئی ہیں، کیا حدیث ہے اللہ ہے، وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ، تمہارے خوف، تمہاری ہیبت ان کے دلوں سے نکال دی جائے۔ اچھا نکل گئی، تمہارے اندر کیا چیز آئی؟ اللہ ڈال دے گا، پھینک دے گا تمہارے دلوں کے اندر وہن۔ قالوا یا رسول اللہ وما الوہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ اللہ کے رسول یہ وہن کیا آ جائے گا یہ ہمارے دلوں میں؟ قال حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ ایک نکتہ یہاں ذہن نشین کیا جائے، موت سے اگر کوئی نفرت کرتا ہے یا موت سے کراہت کرتا ہے تو یہ فطری بات ہے، کراہت کر سکتا ہے، لیکن اس طریقے سے کراہت کرنا موت سے کہ اللہ سے ہمیں ملنا نہ پڑے، یہ کراہت، اس کراہت کی ممانعت ہے، اس کراہت کی ممانعت۔ ورنہ فطری طور پر آدمی موت کو ناپسند کرتا ہے تو وہ قابل گرفت نہیں ہے، فطری طور پر آدمی موت کو ناپسند کرتا ہے، یہ قابل گرفت نہیں ہے، لیکن اللہ سے ملنا نہ پڑے اس طریقے سے موت کو ناپسند کرتا ہے، یہ قابل مواخذہ ہے یہ۔ اچھا دنیا سے جب محبت ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ بتایا گیا، دنیا سے اگر محبت ہو جائے تو آدمی لازماً موت کو ناپسند کرنے لگے گا۔ وہ کہتے نہیں کہ جب آدمی مرنے لگتا ہے تو تلقین کی جاتی ہے، تلقین کا مطلب اس کے پاس بیٹھے ہوئے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک بڑھیا مر رہی تھی تو کچھ خواتین اس کے پاس بیٹھ کر بڑی بھی بولیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ بولتی تھی 12 آنے 12 آنے 12 آنے 12۔ اب وہ عورت سنتی تھی کہ بھئی ہم لوگ تلقین کر رہی ہیں اس کو کہ بھئی لا الہ الا اللہ پڑھ، تو بجائے اس کے کہ لا الہ الا اللہ پڑھے 12 آنے 12 آنے بول رہی ہے۔ بعد میں تفتیش کی گئی مرنے کے بعد تو پتا چلا انڈے بیچتی تھی 12 آنے۔ کوئی انڈا لینے کے لیے آتا، کتنے کی ہے بڑی بھی یہ انڈا؟ 12 آنے۔ اچھا یہ انڈا، ایک انڈا چاہیے، لے 12 آنے۔ تو زندگی بھر اس کے ذہن میں وہی 12 آنے 12 آنے رہے، موت کے وقت بھی وہی 12 آنے 12۔ یہ دنیا کی محبت ہے کہ اس وقت وہ بتلانے کے بعد بھی اس کے منہ سے نہیں نکل رہا ہے، وہی 12 آنے 12 آنے، اس لیے کہ دنیا سے دل لگا ہوا ہے۔ اب دنیا سے دل لگا ہوا ہو تو چھوڑنے پر تکلیف تو ہوگی نا، کون دنیا کی محبت کو اپنے دل سے لے جائے گا، ظاہر کرے گا، اس وجہ سے وہ موت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو گویا کہ دنیا کی محبت یہ سبب ہے موت کو ناپسند کرنے کا۔ آدمی کا دل جتنا زیادہ دنیا سے لگے گا اتنا زیادہ موت کو ناپسند کرے گا وہ۔ تو یہ چیز اگر آ گئی حب الدنیا و کراہیت الموت تو سمجھو تباہی تمہاری منتظر ہے۔ جی آج نوجوانوں کو دیکھو، دین سے دور ہیں، اخلاق سے دور ہیں، ایک جگہ بیٹھیں گے تو زبان سے گالیاں نکلتی رہتی ہیں۔ ہمارے یہاں تو عالم ہے کہ 95% تو بیڑی پیتے ہیں، کہیں بھی بیٹھ جاؤ تو دھوئیں کا تحفہ پیش کرتے ہیں، دھوئیں کا تحفہ، بیٹھ نہیں سکتے، اور کچھ بول دو تو یا تو اٹھ جاؤ یا اگر کچھ بول دو تو جھگڑے پر آمادہ ہو جاتے۔ 95% بیڑی پیتے ہیں، اور رات رات بھر آپ دیکھیں گے کہ کم عمر نوجوان بھی بیڑی اور سگریٹ میں ملوث ہیں، گانجا میں ملوث ہیں۔ بتائیے اس قوم کا کیا ہونے والا ہے؟ یہ قوم اندر سے کس قدر کھوکھلی ہو گئی ہے۔ نوجوان یہ قوم کی آبرو ہوتے ہیں، قوم کی عزت ہوتے ہیں، قوم کی طاقت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔ جس قوم کے نوجوان بیڑی اور سگریٹ میں مبتلا ہو جائیں اس قوم کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اور دنیا سے اتنی محبت ہے کہ بس موٹر سائیکل ماں باپ نے لے دیا، اب اس کے بعد وہ بھڑ بھڑ کرتے ہوئے
اس گلی میں اس گلی میں گھومتے رہتے ہیں اور مسلسل ہارن بجاتے ہوئے گزرتے ہیں، یہ بتاتے ہوئے ہم آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ ہم آ رہے ہیں، یہ عالم۔ اور ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے آسانی سے روزی کمائی جائے، محنت نہ کرنا پڑے، تو ڈانس کرتے کرتے وہ ریل بناتے ہیں، وہ 2-3 بجے بڑے احمد نہیں تھی۔ یہ ہے دنیا کی موت، وہ ڈانس کرتے ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ڈانس کرتے ہو، ریل بناتے ہیں کہ یوٹیوب سے اسے کچھ پیسے ملے گا، تو جبکہ وہ حرام ہے، وہ حرام ہے لینا اس سے پیسہ، جائز نہ ہے، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں کون لوگ دیکھتے ہیں کس چیز میں اس کو لگاتے ہیں، جائز نہیں ہو۔ یہ ہمارے مسلمان نوجوانوں کا حال ہے، رات رات بھر ہوٹلوں پر بیٹھے چائے پیتے رہیں گے، اذان کا ٹائم ہوگا گھر چلے جاتے، سو جاتے، اور ماں باپ ایسے ان منحوسوں کو گھر میں لے لیتے۔ ان کو سونے کی اجازت کون دیتا ہے؟ ان منحوسوں کو، نحوست لے کر کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ تو حب الدنیا و کراہیت الموت، آپ تمام نوجوانوں کو آپ دیکھو کہ دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ مرنا نہیں چاہتے، اور جو دنیا کی محبت میں ڈوب جائے تباہی اس کی منتظر ہے۔ اس حدیث کی تناظر میں تو یہ 2 اسباب ہوئے، ایک تو قرآن حکیم سے دوری، ایک سنت رسول سے دوری، 2 تیسرے دنیا کی محبت میں ڈوب جانا۔ یہ ہے اسباب زوال، تباہی کی علت اور تباہی کا سبب۔ اور ایک ہے اللہ کی مدد کو چھوڑ دینا۔ چلیے 2 آیتیں پڑھ لیتے پھر حدیث کی طرف آتے، بہت غور سے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ حج میں، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ۔ دیکھو لا یہ تو تاکید کے لیے ہوتا ہی ہے، وہ نون ثقیلہ ہے، وہ مزید تاکید کو بڑھا دیتا ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کیا کہ اللہ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا ان لوگوں کی یا اس شخص کی جو اس کی مدد کر رہا ہے، یعنی جو اللہ کی مدد کرے اللہ اس کی مدد کرے گا، اور جس کی اللہ مدد کرے دنیا اس کو شکست دے سکتی ہے، تو اللہ کی مدد کرنا یہ ہے۔ اور ایک جگہ سورہ محمد میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ پیر اکھڑ جائیں تو پھر آدمی زمین اور آسمان کے درمیان جھولتا رہتا ہے، ہوائیں کہیں بھی لے جا کر اسے پھینک سکتی ہیں۔ ثابت قدمی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ کی مدد کرے۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں، حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک واعلم اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو استمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولم استمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف رواہ الترمذی فی کتاب صفت القیامہ۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسی کتاب صفت القیامہ ترمذی میں لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، چھوٹے سے ہیں یہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں اہل حدیث ہر بات میں دلیل مانگتے ہیں، دلیل لاؤ، تو اس کی دلیل لاؤ کہ موٹر سائیکل پر پیچھے کوئی آدمی بیٹھ سکتا ہے، یہ حدیث لاؤ۔ ایک آدمی موٹر سائیکل چلا رہا ہو تو اس کے پیچھے کوئی بیٹھ سکتا ہے، جی ہاں حدیث میں ہے بیٹھ سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری کے اوپر گدھے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حدیث اور قرآن کے اندر کیا چیز نہیں ہے، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن اگر غور کرو گے تو سارے سوالوں کے جوابات مل جاتے ہیں۔ جی ارے جس نبی نے ہم کو یہ بتایا ہو کہ پاخانہ کیسے کیا جائے، استنجا کیسے کیا جائے، یہاں تک کہ
استنجے میں پتھر کتنے لیے جائیں صفائی کے لیے؟ بھلا بتاؤ، یہ جو سوالات کیے جاتے ہیں سوالات کے جوابات چھوڑ دیے گئے ہوں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تمام سوالوں کے جوابات دیے گئے۔ ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ یہ جو شامیانہ وغیرہ لگایا جاتا ہے جلسے میں، یہ شامیانے کا ثبوت کدھر ہے؟ تو میں نے میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے اس وقت ایک کپڑا لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیے ہوئے ایک صحابی، میں نے کہا دیکھو یہاں شامیانہ لگا ہوا ہے، مقرر نیچے تقریر کر رہا ہے۔ تو آپ اگر غور کریں گے تو کوئی بات ایسی نہیں جو آپ کو حدیث میں نہ ملے، اس قانون ہے، قانون تو پوری حدیث پڑھ دی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمہ، چند باتیں میں بتانے جا رہا ہوں، غور سے سن اس کو۔ اللہ رسول وہ چھوٹے سے تھے، کہا انی اعلمک کلمات، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے۔ اللہ کو کس کی حفاظت کی ضرورت ہے؟ تو پوری کائنات کے ذرے ذرے کی حفاظت کر۔ اللہ کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ احفظ شرعہ و دینہ، اس کے دین کی حفاظت کر، اور جو شریعت دی گئی ہے اس شریعت کی حفاظت کریے، تیرے ذمہ ہے۔ اگر تو شریعت کی حفاظت کرے گا، اللہ کے لائے ہوئے دین اسلام کی دن رات حفاظت کرے گا، تو ہمیشہ تو اللہ کی حفاظت کے حصار میں رہے گا۔ یہ چھوٹے موٹے جو پروگرام ہو جا رہے ہیں اسے چھوٹا مت کہو، اپنی وسعت کے مطابق جو بھی آدمی دین کے بارے میں کوئی چیز منعقد کر رہا ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے اس گئے گزرے دور کے اندر۔ تو احفظ اللہ احفظ شرعہ و دینہ، اللہ کے دین کے اس کی شریعت کی حفاظت کر۔ تو جب تو اللہ کی مدد کرے گا، وہاں کہا گیا اللہ کی مدد، یہاں کہا گیا اللہ کی حفاظت، یعنی اللہ کی حفاظت کا مطلب اللہ کی مدد کرنا، اس کے دین کی حفاظت اور اس کے شریعت کی حفاظت۔ تو اگر تو اللہ کی حفاظت کرے گا، اس کے دین کی اور شریعت کی، تو یحفظ، تو اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اس کا مطلب اگر تم اللہ کے دین کی حفاظت چھوڑ دو گے تو اللہ تمہاری حفاظت چھوڑ دے گا۔ اور نکتہ یہ بھی یاد رکھو کہ جتنی تم حفاظت کرو گے اللہ کی حفاظت اتنی ہی آئے گی۔ تھوڑی سی کرو گے تو تھوڑی سی آئے گی، بہت زیادہ کرو گے تو بہت زیادہ حفاظت میں آئے گے۔ تھوڑا موڑا ہو رہا ہے، اسی وجہ سے تھوڑا اچھے ہیں، تھوڑے ذلیل و خوار ہیں، تھوڑے ذلیل و خوار ہیں اور تھوڑے اچھے ہیں۔ تو جتنی حفاظت اس کے دین کی اتنی حفاظت اللہ کی تمہارے ساتھ۔ اچھا اگلا ٹکڑا، اچھا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا کیا مطلب؟ شارحین حدیث لکھتے ہیں یحفظ کا فی بدنی کا وفی مالی کا وفی اولادی کا، اللہ حفاظت کرے گا تیرے مال کی، اللہ حفاظت کرے گا تیری اولاد کی، اللہ حفاظت کرے گا تیری ذات کی، حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کی حفاظت میں ہے، تیرا گھر اللہ کی حفاظت میں ہے، اس لیے کہ تو اللہ کے دین کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر رہا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ کیا مطلب؟ تیری اولاد کی، تیرے مال کی حفاظت کرے گا اللہ۔ ارے وہ دکان جل گئی، دکان جل گئی، اللہ کی حفاظت ختم ہو گئی تھی تیری حرکتوں کی وجہ سے، اس لیے کہ تو دنیا کی محبت میں پڑا رہا۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ تین تاریخیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پالتا ہے، تین تاریخ فی ظلمات ثلاث۔ ایک تو ہے کہ رحم کا جو اندھیرا ہوتا ہے اس میں، اور ایک کھیڑی جو ہوتی ہے پلیسنٹا، ایک تو ڈارکنیس آف اوم یعنی رحم کی جو تاریکی ہوتی ہے، اور ایک ڈارکنیس آف پلیسنٹا یعنی ایک کھیڑی جو ہوتی ہے اس کی تاریخ، اور ڈارکنیس آف اسٹمک ایک پیٹ کی تاریخ۔ تین تاریخیوں کے اندر اللہ پالتا ہے، حفاظت کرتا ہے تمہاری۔ سورج کی روشنی اگر وہاں پہنچ جائے تو تم صحیح سے بن نہیں سکتے، بگڑ جاؤ گے۔ لہذا اللہ فرما رہا ہے کہ تم چھوٹی سی چیز بناتے ہو، تم روشنی کے محتاج ہو، اندھیرے میں نہیں بنا سکتے، لیکن ہم ہیں، یہ ہماری کاریگری دیکھو،
کہ انسان جیسی مخلوق ہم تین تاریخیوں کے اندر بناتے ہیں، ایک تاریخی میں نہیں. اچھا وہاں اس کی حفاظت کرتا ہے اللہ، 9 مہینے تک تقریباً حفاظت کرتا ہے، اور جب باہر آ جاتا تو کہتا ہے اچھا وہاں سب کچھ دیتا ہے اس کو، باہر آتا تو کہتا ہے دکان مجھے اس کو دیتی ہے. اس جیسا احسان فراموش کون ہے؟ جیسا احسان فراموش کون؟ تو احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کی حفاظت کر رہا. اچھا آگے احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. اللہ کو اپنے سامنے پائے گا کیا مطلب؟ یہ دیکھو یہ کوئی ہے ایسا، یہ جا رہا ہے اس راستے، اب یہ جو ہے کوئی اس کے آگے اگر تو اللہ کی حفاظت کرے گا اللہ کے دین، تو اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا. یہ سامنے کون ہوتا ہے؟ یدلک علی کل خیر، ہر بھلائی کی طرف تیری رہنمائی کرے گا. یہ بھلا کام ہے چل ادھر، یہ بھلا کام ہے چل ادھر، یہ بھلا کام ہے چل ادھر. وَيَزُودُ عَنْكَ مِنْ كُلِّ شَرٍ، اور ہر برائی سے تجھے روکے گا. ادھر مت جانا، دیکھو سامنے ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ خیر کی چیز ہے، اس کو لے لے، اس راستے پر چلا جا. اور یہ دیکھ یہ غلط چیز ہے، شر کا راستہ ہے، اس طرف مت جانا. تو سامنے جو ہوتا ہے رہنمائی کرتا ہے، سامنے جو ہوتا ہے رہنمائی کرتا ہے اس کی جانا کدھر ہے، یہ بتاتا ہے ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانا ہے. یہ تو احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا، وہ بتائے گا کہ خیر کیا چیز ہے، اچھے راستے پر چل، اور یہ بتائے گا کہ کون سے راستے پر تجھے نہیں جانا ہے، ہمیں بتائے. اچھا اس کے بعد آگے کیا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگ تو اللہ سے مانگ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر مدد مانگ تو اللہ سے مانگ. ما الفرق بین السؤال والاستعانہ؟ سوال مانگ، سوال کر تو اللہ سے، اور استعانت کر تو اللہ سے. تو استعانت اور سوال میں فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ ٹکڑے تو الگ الگ ہیں. سوال ما الفرق بین السؤال والاستعانہ؟ سوال کہتے ہیں ان یکون فی الشیء انت عاجز عنہ تماما، سوال ایسی چیز میں ہوتا ہے جسے آپ بالکل کر نہیں سکتے. انت عاجز فی تماما، مکمل طور، کمپلیٹلی یو کین ناٹ ڈو اٹ، مکمل طور سے آپ کو کر ہی نہیں سکتے. آپ تو معاف کریں گے، یعنی آپ کر ہی نہیں سکتے سرے سے. اور استعانت کا مطلب یہ ہے کہ تصنع فیہ شیئا، آپ کچھ کر لیں لیکن اکیلے نہیں کر پا رہے ہیں، اس کام کو کرنے کے لیے آپ کی مدد کوئی کرے. ایسا یعنی تصنع فیہ شیئا وتطلب من یعینک. جیسے آپ گاڑی خرید لیں، دیکھو گاڑی ہے آپ کے پاس لیکن آپ کو چلانا نہیں آتا ہے، گاڑی تو ہے نا، لیکن اب معاونت کر رہے ہیں، استعانت کر رہے ہیں، مدد طلب کر رہے ہیں ڈرائیور کی. دیکھا تو آپ کے پاس کوئی چیز ہے لیکن آپ کر نہیں سکتے اس کو، تو گاڑی ہے آپ کے پاس. انت تشتری وترک وتحتاج اعانہ، آپ کے پاس گاڑی ہے، خرید لیا آپ نے لیکن آپ کو چلانا نہیں آتا ہے، تو گاڑی تو ہے نا آپ کے پاس، چلانے کے لیے مدد چاہیے، اس کو کہتے ہیں استعانہ. تو سوال میں آدمی کو کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ مان، اور استعانت میں ہوتا ہے، وہ مدد چاہیے اس کے کرنے کے. ہاں فرق دقیق جی. اذا سألت فاسأل اللہ، مانگ تو اللہ سے مانگ، اور مدد مانگ تو اللہ سے مانگ. ہاں یہ فرق ہے. اور آخری بات کہی، وَعْلَمْ، جان لے، اگر پوری کائنات، دنیا کی تمام قومیں، پوری امت جمع ہو جائے، تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. اور دنیا کی تمام قومیں، دنیا کے تمام لوگ جمع ہو جائیں، تجھے نقصان پہنچانے پر تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جس طرح کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرے خلاف لکھ دیا ہے، اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور آخر میں کہا گیا رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمیں اٹھا لی گئی اور صحیفے سوکھ گئے. یعنی کیا مطلب؟ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھ دیا گیا لا تبدیل لکلمات اللہ، هذا المعنى لا رفعت الاقلام وجفت الصحف. تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا،
تمہیں عروج ملے گا، زوال سے بچ جاؤ گے، اللہ کی مدد کرو۔ ایک بات بولوں، کتنے سالوں تک حکومت کی؟ انہوں نے تو 800 سال تک حکومت کی اسپین میں، 800 سال تک، 8 صدیاں۔ اور یہاں تقریباً کوئی کہتا ہے 656 سال، کوئی کہتا ہے 700 سال، کوئی کہتا ہے 1000 سال۔ یہاں مسلمان نے حکومت کی ہندوستان میں۔ لیکن یہ عجیب بات نہیں ہے، پھر بھی مسلمان اقلیت میں رہے۔ یہ آپ کو عجیب نہیں لگ رہا ہے؟ یہ عجیب نہیں لگ رہا ہے؟ جس قوم نے یہاں 700-800 سال تک حکومت کی، وہ اقلیت میں ہے۔ کیسے؟ اس کا مطلب یہ کہ 2 لوگ تھے، ایک تو بادشاہ تھے، دوسرے مذہبی رہنما تھے، یہ پیر فقیر لوگ۔ تو اور بادشاہوں کو تخت و تاج کی فکر تھی، اور پیروں فقیروں کو سجادہ نشینی کی، قبروں کی مجاوری کی۔ یہ دونوں کرتے رہے۔ بادشاہ چاہتے تھے کہ تخت و تاج کے مالک بنے رہیں، اور مذہبی رہنما یہ چاہتے تھے کہ سجادہ نشین ہم بنے رہیں۔ تو پیروں فقیروں کو سجادہ نشینی کی فکر اور بادشاہوں کو تاج تخت کی فکر۔ انہوں نے زمینیں تو فتح کر لی، مگر لوگوں کے دل فتح نہیں کیے۔ انہوں نے دنیا کا کام تو کیا، پیسے جمع کیے، سب کچھ جمع کیا، لیکن دین کا کام نہیں کیا۔ انہوں نے دین کا کام نہیں کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ کے دین کی مدد نہیں کی۔ 1000 سالہ حکومت، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے محلات جہاں ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھی، بڑے بڑے قلعے دیکھو، بادشاہوں کی سواریاں نکلتی تھی، تو ہٹو بچوں سانپ رہتے، وہاں سانپ بچھو رہتے۔ میں نے تو ایسی قبریں دیکھی بادشاہوں کی کہ وہاں گدھے لوٹتے رہتے، کتے بیٹھے رہتے، اور تاش کھیلنے والے جو تاش کے شوقین ہوتے ہیں وہ قبر کے اوپر تاش کے پتے ایسے رکھتے ہیں، ایک ادھر بیٹھا رہتا ہے، ایک ادھر بیٹھا رہتا ہے، یہ تاش پھینکتا ہے قبر کے اوپر۔ اللہ اکبر، یہ حال ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اندازہ لگ رہا ہے کچھ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ کی مدد کرنا ضروری ہے، تب اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کی مدد جس کے شامل حال ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے زوال پذیر نہیں کر سکتی۔ اس کے حق میں صرف اور صرف عروج۔ ایک اور چیز، بھلائیوں کا حکم دینا۔ ایک تو اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اور ایک ہے لوگوں تک پہنچانا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ دلیل یہ حدیث پاک وعن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، رواہ الترمذی فی کتاب الفتن۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الفتن کے اندر لائے، اور راوی رازدار رسول حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرور بالضرور تم امر بالمعروف، بھلائی کا امر بالمعروف کرتے رہو اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ کیا مطلب ہے؟ معروف کا مطلب کیا؟ امر بالمعروف کا مطلب کیا؟ ما امر اللہ به هو المعروف وما نهى اللہ عنہ هو المنکر۔ ما امر اللہ، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، هو المعروف۔ ما امر اللہ به هو المعروف، تو جن جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ وما نهى اللہ عنہ، جس چیز سے اللہ نے منع کیا، هو المنکر، اس سے روکتے رہو لوگوں کو۔ تو اگر نہیں کیے تم تو او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا، نہیں تو قریب ہے، یعنی جلدی ہو جائے گے، قریب ہے کہ تمہارے اوپر اللہ عقاب بھیج دے۔ ایک عذاب نہیں کہا تو مل فرق بین العقاب والعذاب، عذاب اور عقاب کے درمیان کیا فرق؟ یہ نہیں کہا اللہ تمہارے اوپر عذاب ڈال دے، اللہ عقاب۔ تو مل فرق بین العقاب والعذاب؟ عقاب کہتے ہیں جو کسی جرم کے بدلے میں ہو، کوئی جرم آپ نے کیا اس کی سزا کو عقاب کہا جاتا ہے، اور عذاب کہتے ہیں ایسی سزا کو جو جرم کے بعد بھی ہو اور بغیر جرم کے ہو۔ جیسے یسومونکم سوء العذاب،
فرعونی جو ہوتے تھے وہ اسرائیلیوں کو برا عذاب چکھاتے، وہ بیچارے ان کا کوئی گناہ تھوڑی تھا، تو عذاب یہ عام ہے، سمجھ میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر عقاب بھیج دے اور تم دعا بھی کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور تم دعا بھی کرو گے تو تمہاری دعا قبول۔ آج دیکھو ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا ہے، دعا کرتے رہتے، دعا قبول نہیں ہو رہی، کہتے ہماری دعا ہی قبول نہیں ہو رہی۔ بتایا گیا کہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر رہے ہو، جو سب سے بڑا فریضہ تھا، اسی لیے تم کو برپا کیا گیا تھا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم کو اسی لیے برپا کیا گیا تھا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے دوری، یہ نہ کرنا۔ اور ایک اہم چیز کیا؟ اتحاد۔ اتحاد۔ آج کوئی شیعہ ہے، رافضی، وہ ایک نیا نکلا ہے وہاں پاکستان میں، مرزا، عجیب آدمی ہے، اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے، عجیب آدمی۔ عربی کا ایک لفظ معلوم ہے بندے کو، مسند افتاء کے اوپر بیٹھا، اس کو منہ دیکھتا رہتا ہوں، کیا جرأت ہے بندے کی۔ اس کو کہتے ڈھیٹ پنا، اس کو کہتے ڈھٹائی اور بغیرتی ہوتی، بغیر قرآن صحیح سے نہیں پڑھ پا رہا بندہ، اور اس کے فالوور ملینز۔ یہ اس امت کا عالمی ہے، ان کو تمیز نہیں ہے کہ فرق کر سکے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ عربی کا ایک جملہ نہیں بول سکتا وہ آدمی، سب پڑھ نہیں سکتا صحیح سے، اور مسند افتاء پر بڑا ملینز فالوورز ہے اس کا، اور جدھر گھما رہا ہے یہ سب گھوم رہے ہیں بندر کی طرح سے، باندر بنے باندر، بندر بنے۔ اتحاد۔ چلیے وہ آیت پڑھ لیتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اختلاف کو آگ کہا گیا، آگ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، تم گرنے والے تھے، اللہ نے تم کو آگ کے اس گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ کیا تھا وہ؟ تفرق، آپسی اختلاف۔ یہ جو امت مسلمہ کھوکھلی ہو چکی ہے اندر سے، بنیادی وجہ یہی ہے، اختلاف۔ اس اختلاف کی وجہ سے ہم عروج کی طرف نہیں جا رہے ہیں، دن بدن زوال کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ آ گیا، دیکھو گھر میں چوری ہو جائے تو کچھ جاتا ہے، کچھ بچ جاتا ہے، لیکن اگر گھر میں آگ لگ جائے تو کچھ بچتا وچتا نہیں۔ یہ کہا گیا جی، یہ نہیں کہا گیا چوری ہو گئی، یہ کہا گیا تم آگ کے گڑھے کے پاس کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے بچا لیا۔ گویا کہ اختلاف آگ ہے جس میں مسلمان کودا ہوا ہے۔ گھر میں چوری ہو جائے کچھ بچ سکتا ہے، لیکن گھر میں آگ لگ جائے کچھ بچتا وچتا نہیں ہے، لہذا کچھ بچا وچا نہیں ہے تمہارے پاس۔ چلیے یہ تو آیت کریمہ تھی، حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر من لم يشکر القلیل لم یشکر الکثیر ومن لم يشکر الناس لم یشکر اللہ التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر والجماعت رحمت والفرقۃ عذاب۔ رواه احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے۔ نعمان بن بشیر رحمہ اللہ نے فرمایا، رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کہ جو چھوٹی نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتا، بڑی نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ کیا جی کیسے ہیں، دھندا وندہ کیسے چل رہا ہے؟ ارے کچھ نہیں جناب، بس تنگی ترشی میں زندگی گزر رہی ہے، جبکہ خوب کھا رہا ہے، خوب کما رہا ہے، لیکن کیا بولتا ہے؟ ارے بس چل زندگی چل رہی ہے بس۔ یہ حال ہے۔ تو اللہ کی چھوٹی نعمت کا شکر جو نہیں ادا کر سکتا، بڑی نعمت، اور جو بندے کا شکر نہ
ادا کر سکے والا. کیا مطلب بندے کا شکر ادا؟ کوئی بندہ تمہارے اوپر احسان کرے تو کم سے کم یہ تو بول دو یار جزاک اللہ خیرا، شکریہ اس کا. تو جو بندے کی کا شکر ادا نہ کر سکے اللہ کا شکریہ. اچھا آگے دیکھو، التحدث بنعمت اللہ، شکر اللہ کی نعمت کو بیان کرنا کہ اللہ نے نوازا ہے، یہ بیان کرنا. یہ نہ بولے ارے کچھ ہے ہی نہیں، بلکہ بیان کرے ہے اچھا اللہ تبارک تعالیٰ کو شکر ہے جو کچھ دیا ہے اس نے. اور التحدث بنعمت اللہ عملی، یہ تو ہے قولی، وہ کہے کہ اللہ نے بہت نوازا ہے، یہ نہ کہے کچھ نہیں ہے. اور یہ ہوا تحدث قولی. اور تحدث عملی، فَتُنْفِقُ مَالَ يُنْفِقُ مَالَهُ فِي الْخَيْرِ، اللہ نے جو مال دیا اسے خیر میں خرچ کرے، یہ تحدث بنعمت اللہ ہے اور یہ شکر ہے. اور اگر آدمی ایسا نہ کرے تو ناشکری. اور آخر میں کہا الجماعۃ رحمت، الجماعۃ الاجتماع، اتحاد یہ رحمت ہے. والفرقہ، والفرقہ التفرق والتشتت، یہ فرقہ بندی یہ عذاب ہے. گویا کہ یہ فرقوں میں جو مسلمان بٹا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر ہے، یہ بہت بڑا عذاب ہے. ایک سبب تو یہ ہے. اور تیسرا جو سب سے پہلے میں نے بیان کرنا تھا اسے میں نے بعد میں رکھا ہے، کیا؟ توحید. جی ایک نکتہ بتاؤں، سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس توحید ہے، سوال یہ ہے کہ خالص توحید ہے کہ نہیں، ملاوٹ ہے کہ نہیں. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. آج دنیا امن کی تلاش میں ہے، ہر آدمی شانتی چاہتا ہے، اور امن یہ خوف کی ضد ہے. آدمی نکلے اور ڈرا ہوا ہو، ارے کوئی مار دے گا، امن یہ خوف کی ضد ہے. جیسے لإیلاف قریش، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. آمنہم من خوف یعنی امن یہ خوف کی ضد ہے. تو اولئک لہم الامن، چاہتے ہو کہ خوف ختم ہو جائے اور امن آ جائے تو ضروری ہے کہ اپنی توحید خالص کرو، اپنی توحید میں مکس نہ کرو کوئی چیز. آج مسلمان کہتا کہ میرے پاس توحید ہے، لیکن کبھی اس نے دیکھا کہ میری اس توحید میں کچھ مکس تو نہیں ہے، شرک کی کوئی آمیزش نہیں، ظلم سے برا شرک ہے، شرک کی آمیزش تو نہیں ہے. بھلا توحید کی حفاظت کرنی ہے اور اس میں کسی چیز کو ملانا نہیں ہے. خالص توحید اگر ہے تو امن ہے. جہاں جہاں توحید، جتنی زیادہ توحید بڑھے گی اتنا زیادہ معاشرے میں امن آئے گا. لہذا ضروری ہے کہ اس امن کو پانے کے لیے توحید کے اوپر مسلسل بیانات ہونی چاہیے، اور لوگوں کو یہاں تک کہ بچوں بچیوں کو توحید اچھی طرح پڑھائی جانی چاہیے. اب ایک حدیث پڑھوں گا، اس کے بعد بات کو ختم کروں گا. حدیث بہت پیاری ہے، چلیے حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح: وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قریشا اہمهم شأن المرأة المخزومیة التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يسترع عليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشرع في حد من حدود الله ثم قام فاختتب ثم قال انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. رواہ البخاری فی کتاب احادیث الانبیاء. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب احادیث الانبیاء کے اندر راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہماری اماں، ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لیا تھا. بنو مخزوم جانتے ہیں؟ یہ امت کے نوجوان جتنا فخر کریں اس نوجوان پر کہ جس نے زندگی میں سینکڑوں لڑائیاں لڑی لیکن کبھی ہارا نہیں ہو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی اللہ. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ماؤں نے ایسا بیٹا نہیں پیدا کیا. کیا کمال ہے، کیا لڑنے کی صلاحیت تھی. اللہ غصب کی صلاحیت، آدمی اتنا بہادر ہو سکتا ہے.
اتنا بہادر ہو سکتا ہے؟ 3,000 کا لشکر لے کر کے 3 لاکھ لوگوں کو بھگا دینا، بول کر، یہ معمولی صلاحیت نہیں ہے۔ واہ، یہ اسی قبیلے کے ہیں، اور ان کے والد کا نام ولید بن مغیرہ ہے، یہ ان کے بیٹے ہیں خالد بن ولید، اور یہ بنو مخزوم کے لیے۔ تو ان کے قبیلے کی عورتیں چوری کریں گی، اور ثابت ہو گیا، اور ثابت ہو جائے تو ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، عورت کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دے دیا گیا، چوری ثابت ہو گئی ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ آج جتنے کرپشنس ہو رہے ہیں نا، 2-4 کا ہاتھ کاٹ دیا جائے کرپشن ہو جائے، لیکن ہے ہی نہیں، کہیں کچھ ہے ہی نہیں جی۔ تو چوری ثابت ہو گئی، ہاتھ کاٹ دینے کے لیے کہا گیا۔ اب اس عورت کا ہاتھ کٹ جانا پورے قبیلے کی ناک کٹ جانے کے بعد، اتنا بڑا قبیلہ ہے، ولید بن مغیرہ کا قبیلہ، کہا کہ بچاؤ اس کا ہاتھ کی ناک بچے قبیلے کی۔ کہا کہ بات کرنے کے لیے کس کو آگے کیا جائے، رسول سے بات کون کرے گا؟ کہ اللہ کے رسول، یہ جو آپ نے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ رد کر دیجیے۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حب ہے، دیکھو عربی زبان بھی کتنی رچ ہے، اگر کہا جائے حب، ہے پر زبر تو دانا، اور اگر کہا جائے حب تو لفظ محبت، اور اگر کہا جائے حب تو بلب یعنی محبوب، کتنی عجیب زبر زیر پیش سے معنی کی تبدیلی، یعنی دنیا کی عجیب و غریب زبان ہے، اتنی رچ لینگویج جی۔ تو حب رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول کے محبوب ہیں۔ دیکھو بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں، رسول کے بہت محبوب، اس لیے کہ یہ زید کے بیٹے ہیں، اسامہ ابن زید، زید ابن حارثہ کے بیٹے ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا ہے، زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، ان سے بڑی محبت کرتے رہے۔ ایک زانو کے اوپر حضرت حسین کو بٹھا لیتے، حضرت حسن کو، ایک زانو کے اوپر اسامہ ابن زید کو، اتنا پیار کرتے تھے اسامہ سے، بہت بہادر تھے یہ حضرت اسامہ۔ تو لوگوں نے کہا اسامہ ایسا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو نا۔ کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں۔ کہا کہ اللہ کے رسول، وہ جو آپ نے ہاتھ کاٹنے کے لیے کہا ہے وہ ختم کر دیجیے اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، کہا کہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حد کے بارے میں سفارش کر رہا ہے۔ نکتہ یہ ملا کہ اگر ایک طرف شریعت آ جائے اور ایک طرف محبت، تو محبت کو شریعت پر قربان کر دیا جائے، یہ قاعدہ ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے، آج ہم شریعت کو قربان کر دیتے محبت کے اوپر، کہتے ایک ہی لڑکا ہے، اب اس ایک لڑکے کی شادی میں دل کے تمام ارمان نکال لیا جانا ہے۔ اب اس دل کے تمام ارمان نکال لینے کے چکر میں کتاب و سنت کے کتنے تقاضے پامال ہوتے ہیں، وہ مسلمان نہیں دیکھتا۔ دل کے ارمان پورا لڑکا ایک ہے، تو یہاں محبت ایک طرف اور شریعت ایک طرف، تو محبت کو قربان کر دیا جائے شریعت پر، یہاں ہم نے شریعت کو محبت کے اوپر قربان کر دیا ہے۔ یہ گڑبڑی ہو رہی ہے، اس وجہ سے ذلیل و خوار ہیں۔ پھر یہی نہیں کیا، آپ نے ان کو ڈانٹا، ڈانٹنے کے بعد آپ ممبر پر آئے، کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا آپ نے، ثم قام فاختتب ثم قال، اب دیکھو انما اہلک الذین قبلکم، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں نا وہ ہلاک کیوں ہوئی؟ ہلاک ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ایک یہ کہ جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اب کوئی چھوٹا آدمی چوری کرتا تو اس کے اوپر اللہ کی حد جاری کرتے تھے، اور آخر میں قانون بتایا، اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ عدل ہے، یہ ہے، میری بیٹی میری لخت جگر فاطمہ چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتا، یہ عدل ہے۔ گویا کہ جس معاشرے سے عدل نکل جائے فساد لازمی ہے، یہ عدل یہ متاثر ہوا ہے، اور محبت پر ہم نے شریعتوں کو قربان کر دیا ہے۔ تو اتنی ساری خرابیاں ہمارے اندر ہیں، ہم عروج کیسے پا سکتے ہیں؟ لہذا ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں، اور زوال کے جتنے اسباب ہیں تو آپ اپنی زندگی سے نکالیں، تب آپ کو عروج حاصل ہونا۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کو عطا فرمائے۔